فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ اللهم أَرِنَا الْأَشْيَاءَ كَمَا هِيَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جزا اللہ عنا سیدنا محمدا ما هو اہلہ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت ہے استوار لے آیا اپنے ساتھ وہ مرد وفا سرشت ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس اسپِ کمر سمو شتر و قاطر و حمار بولے رسول پاک بولے رسول چاہیے فکر عیال بھی کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر اے تجھ سے دیدہ ماہ و انجم فروغ گیر اے تیری ذات باعث تکوین روزگار پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس انتہائی عزت و احترام کے لائق حضرت علامہ شاہد وقار صاحب خطیب جامع مسجد حاضہ برادر مکرم علامہ عطا مصطفیٰ نورانی صاحب جناب سید قاسم حسنین شاہ صاحب جناب شفیق قادری صاحب جناب قاری عارف صاحب قاری محمد نسیم صاحب جناب ڈاکٹر محمد امین چشتی صاحب اور برادر مکرم جناب محمد اشفاق قادری صاحب اور دیگر قابل سر تکریم معزز و محترم سامعین اکرام آج کی یہ بابرکت محفل 11ویں شریف کے سلسلہ میں شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت عنوان سے انعقاد پذیر ہے اللہ تعالیٰ اس بابرکت محفل کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے منتظمین کو بہترین جزا عطا فرمائے اور جتنے احباب یہاں آپ تشریف فرما ہیں
اللہ تعالیٰ سب کی حاضری کو شرف قبولیت بخشے اور سب کو دونوں جہانوں کی عزتیں اور برکتیں نصیب فرمائے۔ سامعین محترم، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر میں اپنی گفتگو کو الفاظ کا جامہ پہناؤں، عنوان، تو وہ ہوگا قرآن کریم کی روشنی میں عظمت صدیق اکبر کے چند گوشے۔ سبحان اللہ۔ یہاں تک وقت نے اجازت دی، میں چند چیزوں کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہاں پر ہمیں ایک دو بنیادی باتیں سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کریم میں سوائے حضرت زید کے کسی اور صحابی کا نام نہیں آیا۔ تو ہم کیسے اس چیز کا تعین کریں گے کہ اس آیہ کریمہ سے صدیق اکبر کی شان ثابت ہوتی ہے یا کسی اور صحابی کی شان ثابت ہوتی ہے؟ تو سامعین محترم، اصولی طور پر یہاں ہمیں دو باتیں ملحوظ خاطر رکھنی ہوں گی۔ پہلی بات وہ جسے مسلمات کہا جاتا ہے، یعنی اتنی واضح بات جس کا کسی باشعور بندے نے انکار نہ کیا ہو، مسلمات۔ مثلا جب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے سفر میں تشریف لے گئے اور آپ نے غار ثور میں قیام فرمایا، تو اس وقت آپ کے ساتھ ایک دوسرے صحابی تھے اور وہ صحابی ابو بکر صدیق تھے۔ اگرچہ جھوٹے لوگوں نے ایک اگلا قدم اٹھایا ہے، وہ کہتے ہیں وہ ابو بکر صدیق نہیں تھے۔ 1400 سال کی تفسیروں کو کدھر کرو گے؟ 1400 سال کی تاریخوں کو کدھر کرو گے؟ اس لیے میں نے باشعور کا لفظ بولا تھا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے وہ کوئی پاگل ہے، محقق نہیں ہے۔ لوگوں نے ٹھیک ہے، انہوں نے تعویلیں کی کہ جی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو ابو بکر صدیق کو ساتھ نہیں لینا چاہتے تھے، آپ گئے تو وہ راستے میں کھڑے تھے۔ اب سرکار نے سوچا اگر میں نے ساتھ نہ لیا تو جا کر بتا دیں گے مشرکین کو، تو بادل نخواستہ انہیں ساتھ لے لیا۔ یعنی یہ تعویلیں تو لوگ کرتے آئے۔ علامہ سیالوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یار دیکھو، جب سرکار تشریف لے جا رہے تھے تو کافر جو تھے، مشرک جو تھے، وہ چوراہوں پر کھڑے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کے پھینکی اور سارے مشرک اندھے ہو گئے، اور میرے پاک نبی سورہ یاسین پڑھتے ہوئے چلے گئے۔ سیالوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ جو نبی سارے مشرکوں کو اندھا کر سکتا تھا، وہ ابو بکر کو اندھا نہیں کر سکتا تھا اگر وہ مخلص نہ ہوتے۔ مکے کی مٹی ختم ہو گئی تھی یا سرکار کے کمال ختم ہو گئے تھے؟ استغفر اللہ۔ تو کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے تو آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر صدیق تھے۔ اب غار میں جو کچھ بھی کہا جائے گا اس سے ابو بکر صدیق کی شان ثابت ہوگی۔ مسلمات۔ اور دوسری چیز ہے مسلمات خصم۔ مسلمات خصم سے مراد یہ ہے کہ آپ کا جو مخالف ہے وہ بھی اس بات کا انکار نہیں کرتا، یعنی اس کی کتابیں بتاتی ہیں، اس کی تفسیریں بتاتی ہیں۔ ان دو چیزوں کے تحت آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان قرآن مجید سے سمجھ سکتے ہیں۔
اگر کوئی بندہ ان اصولوں کو نہیں مانتا تو پھر کسی صحابی کی شان بھی قرآن سے ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ سوائے حضرت زید کے وہ بھی ایک خاص پس منظر میں کسی صحابی کا نام آیا ہی نہیں۔ سامعین محترم، تھوڑا سا بات پہ غور فرمانا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور میں تشریف فرما تھے۔ میں صرف ٹو دی پوائنٹ چند باتیں عرض کروں گا۔ اور جب جو مشرک تھے وہ تلاش کرتے ہوئے غار کے دانے تک پہنچ گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ نیچے دیکھیں گے تو آپ کو دیکھ لیں گے۔ اب جو صدیق اکبر کو خوف تھا وہ اپنی جان کا نہیں تھا، اپنی جان کا ہوتا تو آتے ہی نہ سرکار کے ساتھ۔ انہیں اگر فکر لگی تھی تو ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر لگی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرما کے رسول کریم علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو تسلی دی اور اللہ نے اسے قرآن میں بیان فرمایا اذ یقول لصاحبہ، اور اے لوگو یاد کرو اس منظر کو جب میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے تھے، صاحب ہی، صاحب کا معنی ہے ساتھی، اور صاحب صحابی۔ میں بعد میں عرض کرتا ہوں کہ یہاں صاحب کا معنی صحابی کیوں کیا گیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سامعین محترم، یہ کہا جاتا ہے، کہتے ہیں جی صاحب ہونے میں کون سا کمال ہے؟ قرآن مجید یہ کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ وہو یحاورہ اکفرت بالذی خلقک من تراب۔ ایک بندہ مومن ہے، ایک بندہ کافر ہے، تو مومن اپنے کافر صاحب سے کہہ رہا تھا اس ذات کا کیوں انکار کرتا ہے جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا۔ کہتے ہیں جی کافر کا مومن صاحب ہو سکتا ہے، اس میں کون سا کمال ہو گیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں یا صاحبہ السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے جیل کے ساتھیوں، سر جھکانے کے لیے ایک اللہ بہتر ہے یا کئی رب چاہیے۔ کہتے ہیں حضرت یوسف اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کے صاحب جو ہیں وہ مسلمان نہیں ہیں، مشرک ہیں، تو اس میں کون سا کمال ہے جی اگر ابو بکر صدیق کو صاحب کہہ دیا؟ میں یہ بات عرض کروں بھائی، کوئی چیز محض لفظ سے ثابت نہیں ہوتی، لفظوں کے متعلقات سے ثابت ہوتی ہے۔ الم تر الی الذین یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ ایمان باعث شرف چیز ہے نا، ایمان باعث کمال چیز ہے نا۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر الی الذین یؤمنون بالجبت والطاغوت۔ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان کی طرف دیکھا جو ایمان لاتے ہیں شیطان پر اور سرکش پر، اور یؤمنون باللہ، ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ لفظ تو ایمان ہے نا،
اگر اس کے متعلقات بالجبت والطاغوت ہیں تو ایمان کوئی کمال نہیں، ایمان کوئی کمال نہیں۔ اور اگر اس کا متعلقات اللہ اور اللہ کا رسول ہیں تو ایمان سے بڑا شرف ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے بھائی، مطلق صاحب میں شرف نہیں ہے، متعلقات کو دیکھا جاتا ہے، متعلقات کو دیکھا جاتا ہے۔ یہاں متعلقات کیا ہیں؟ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن۔ دیکھیں، جب بندہ کسی دوست کو تسلی دیتا ہے، اگر اندر سے چاہتا ہو کہ مر جائے اور باہر سے کہے فکر نہ کر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو منافقت کہا جاتا ہے، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے ابو بکر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب سامعین محترم، یہاں بہت سی چیزیں ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ وہ آیہ کریمہ ہے جس سے ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا قرآن کی نص سے ثابت ہوتا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہے تھے اپنے صاحب سے، یعنی اپنے صحابی سے، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا انکار نص قطعی کا انکار ہے۔ اب آگے آ جائیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کیجئے۔ کہتے ہیں دیکھو، اگر یہ غم کمال تھا تو صدیق اکبر نے کیا کیوں؟ اگر یہ غم کمال نہیں تھا تو صدیق اکبر نے کیوں کیا جس سے اللہ نے منع کیا؟ اگر یہ کمال تھا تو اللہ نے منع کیوں کیا؟ پس ثابت ہوا کہ یہ کمال نہیں تھا، کیونکہ اللہ کے بندے غم نہیں کرتے۔ بھائی اللہ تعالیٰ تو یہ طبی چیز ہے، یہ ایک جبلی چیز ہے۔ اللہ پاک اپنے نبی سے فرماتے ہیں وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، ان کی بات آپ کو غمگین نہ کرے۔ یا موسیٰ لا تخف، نہ ڈر اے موسیٰ۔ تو ایک ابو بکر کی دشمنی میں سارے انبیاء کرام پر تان کرو گے؟ ایک میرے آشیاں کے 4 تنکوں کے لیے برق کی زد میں گلستان کا گلستان رکھ دیا۔ اب دیکھیے یہ مصاحبت کس چیز میں ہے؟ مصاحبت کس چیز میں ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جو معیت الہی ہے، اللہ کی معیت، اللہ کا ساتھ ہونا، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک اللہ کی معیت وہ ہے جو کافر کو بھی حاصل ہے، مومن کو بھی حاصل ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شارک سے بھی قریب ہیں۔ یہ معیت علمی ہے اور یہ مقام وعید ہے، کمال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت علمی بندے کے لیے کمال نہیں ہے، یہ مقام وعید ہے کہ او پیچھے چھپ کے گناہ کرنے والے، مت بھول کہ تیرا رب تیری شارک سے بھی قریب ہے۔ یہ معیت علمی ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ معیت محبت ہے۔ اللہ محبت کو
کو بیان کرتا ہے اپنی محبت کو. اور پھر دیکھیے یہ جو معیت محبت ہے ہر بندے کی یکساں تو نہیں ہوگی. عام مومن کی اپنی ہوگی، خاص مومن کی اپنی ہوگی، مقربین کی اپنی ہوگی، نبیوں کی اپنی ہوگی، نبیوں کے نبی کی اپنی ہوگی. یکساں تو نہیں ہوگی نا، یکساں تو نہیں ہوگی. عام بندے کی اپنی، انبیاء کی اپنی، نبیوں کے نبی کی اپنی. ابو بکر میں تیری عظمت کو سلام کرتا ہوں. اللہ کی جو معیت محبت رسول کریم علیہ السلام کو حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق کو اس میں ساتھ شامل فرما دیا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہ تبرسی کہتے ہیں، ایک شیعہ مفسر ہے تبرسی، کہ اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یحفظنا و ینصرنا، میرے یار غار فکر نہ کر، اللہ جیسے میری حفاظت کرے گا ویسے تیری بھی حفاظت کرے گا، جیسے میری نصرت فرمائے گا ویسے تیری بھی نصرت فرمائے گا. دیکھیے یہ سرکار کی لاجپالی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفاؤں کی انتہا کر دی اور میرے نبی نے نوازنے کی انتہا کر دی. نوازنے کی انتہا کر دی. تو یہ جو آیہ کریمہ ہے یہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت پہ نص قطعی ہے، نص قطعی ہے. سامعین محترم دیکھیے آج کل بڑی بولیاں بولی جاتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جناب استغفر اللہ اعوذ باللہ کہ صحابہ کرام میں 12 منافق تھے. ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کہ فی اصحابی 12 منافقاً. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو میرے ساتھ ہیں نا لوگ، ان میں 12 منافق ہیں. یہ غزوہ تبوک سے واپسی کا واقعہ ہے جب منافقوں نے ایک سازش کی تھی. اس وقت سرکار نے فرمایا میرے ساتھ 12 منافق ہیں. یعنی یہاں پر دیکھیں ایک ہوتا ہے کسی لفظ کا لفظی معنی، ایک ہوتا ہے اصطلاحی معنی. صاحب کا لفظی معنی ساتھی ہے. ساتھی اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب صحابی کا لفظ اصطلاح میں جائے گا نا، اس سے مراد ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہی ومات علی الاسلام، کہ صحابی کہتے ہی اس کو ہے جو حالت ایمان میں سرکار سے ملاقات کرے اور حالت ایمان میں دنیا سے چلا جائے. صحابی کہتے ہی اسے. تو منافق کیسے صحابی ہو سکتا ہے جناب؟ منافق کیسے صحابی ہو سکتا ہے؟ پھر دیکھیے دلیل کیا ہے کہ یہاں صاحب کا لفظ صحابیت کے معنی میں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے معیت الہی میں شریک کرنا. اگر ایک بندہ دل سے صاف نہ ہو تو اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا، اپنے نبی کے ساتھ شریک کرے گا اسے. اللہ اس کی نصرت کرے گا، اپنے نبی کے ساتھ اسے شریک کرے گا. یہ آیہ کریمہ بتاتی ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی صحابیت قرآن کریم کی نص قطعی سے ثابت ہے، اور سرکار کی جو معیت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے میرے رب نے ابو بکر صدیق کو بھی ساتھ شریک فرمایا ہے. سامعین محترم ایک مقام ہو گیا، اب ذرا دوسرے مقام پہ آ جائیں. سورہ نور وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا وَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ذرا یہ جو آیہ کریمہ آج میں تفسیریں دیکھ کے آیا ہوں،
تفسیر دیکھ کے آیا ہوں، طبرسی پڑھ کے آیا ہوں. کہتے ہیں نزلت، طبرسی کہتے ہیں نزلت فی مصطح بن اثاثہ و ابی بکر. اس کو کہتے ہیں مسلمات خصم، کہ یہ جو آیت ہے نا یہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مصطح بن اثاثہ کے بارے میں نازل ہوئی. اب ذرا آپ آیت کے الفاظ پہ غور کرنا. اہل سنت کی آوازیں ٹبوں سے نہیں آتی، اہل سنت کی آوازیں قرآن سے آتی ہیں. اہل سنت کی آوازیں قرآن و سنت سے آتی ہیں. ہوا کیا تھا دیکھیں، یاد رکھنا اس بات کو. وہ میں کل بھی کہیں کہہ رہا تھا کہ جب بندے کی اینک کا رنگ ہی کالا ہو نا اسے ہر چیز کالی ہی نظر آتی ہے. اب جن بندوں کے دلوں میں صحابہ کا بغض بیٹھ گیا نا انہیں صحابہ کی مدح بھی بغض ہی نظر آتا ہے. اس لیے ایک اصولی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے، کیونکہ حضرت مصطح بن اثاثہ بھی بدری سے آبی ہیں. اللہ حضرت مصطح بن اثاثہ، اور ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ معصوم ہیں. حضرت داتا گنج بخش اجمیری اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ عصمت شرط نبوت است. معصوم صرف نبی ہیں. جو نبی ہوگا وہ معصوم ہوگا، جو معصوم ہوگا وہ نبی ہوگا. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر صحابی سے کوئی غلطی ہو جائے، ہو سکتی ہے، لیکن جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا وہ دنیا سے جاتا نہیں ہے. اس لیے میرے رب نے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنی، میرے نبی کے سب صحابی جنتی ہیں. حسنہ ویسے بلائی کو کہتے ہیں نا، لیکن اس پر ایک نص ہے قرآن مجید میں، الحسنہ سے مراد جنت ہے. ان الذین سبقت لهم منا الحسنی اولئک عنہا مبعدون لا یسمعون حسیسها، کہ جن کو حسنہ مل جائے وہ دوزخ کے قریب بھی نہیں جائیں گے، وہ دوزخ کی چاپ بھی نہیں سنیں گے، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے. یہ نص ہے قرآن کریم کے. اب دیکھیے حضرت مصطح جب سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر منافقوں نے تہمت لگائی، منافقوں نے تہمت لگائی تو دیکھیں کچھ کوتاہیاں کہہ لیں، تقصیریں کہہ لیں، جبلی ہوتی ہیں اور کچھ اکتسابی ہوتی ہیں. حدیث پاک میں عرض کرتا ہوں، سرکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹا باتیں نہیں کرنا، ہیلو جب باہر چل جو آرام سے بیٹھو، بات نہیں کرنا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایکون المومن جبانا، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اب بزدلی ایک جبلی چیز ہے. سرکار نے فرمایا ہاں عین ممکن ہے ایک بندہ دلیر نہ ہو اور مومن ہو. سارے صحابہ بھی بہادری میں برابر نہیں تھے، سارے مولا علی نہیں تھے، فرق تھا بہادری میں. سب بہادر تھے لیکن بہادری میں فرق تھا. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ یعنی اتنا بخیل، ایک تو نا فرض ادا کرنا زکوٰۃ، وہ تو مومن کی شان نہیں ہے کہ وہ ادا نہ کرے. سخاوت کرنا، فرض سے بڑھ کے دینا، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے. سارے برابر کے سخی بھی نہیں تھے. جبلت ہے نا جی، جبلت کا بیان. اسلام دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، فطرت کو کچلتا نہیں ہے. پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اکتسابی چیز ہے، جبلی نہیں ہے، اکتسابی ہے. اب سب بندوں میں قوت فیصلہ برابر نہیں ہوتی. کبھی ایک بندہ بہت نیک ہوتا ہے لیکن وہ کانوں کا کچا ہوتا ہے، جو بات سن لی وہ مان لی. نیکی میں شک نہیں ہے، لیکن
وہ قوت فیصلہ جو ہے وہ عام دوسرے بندوں کی طرح نہیں ہے. حضرت مصطح بن اساسہ جو ہے نا یہ بدری صحابی ہیں, اور جب حضرت حاتب بن ابی بلتہ کی وہ بات بنی تھی نا, کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو منافق ہو گئے, میں ان کی گردن نہ اڑا دوں؟ فرمایا کچھ نہ کہو, یہ اصحاب بدر میں سے ہے. اللہ نے بدر والوں کو جھانکا اور فرمایا میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے. یہ اصحاب بدر میں سے تھے حضرت مصطح, لیکن قوت فیصلہ اس طرح نہیں تھی جس طرح دوسرے صحابہ میں تھی. ایمان کامل ہے, یہ ایک جبلی بات ہے, جبلی بات. ہوا کیا, جب منافقوں نے تہمت لگائی تو حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی منافقین کی باتوں سے متاثر ہو گئے. اب جب اللہ تعالیٰ نے 18 آیات نازل کر کے سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کو بیان کیا, فیصلہ ہو گیا. اب حضرت ابو بکر صدیق, اللہ نے ابو بکر صدیق کو مال بھی دیا تھا اور مال خرچ کرنے کا حوصلہ بھی دیا تھا. ایک صوفی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ دیتا سب کو ہے لیکن لیتا اس سے ہے جس سے وہ راضی ہوتا ہے. مال بھی دیا تھا اور مال خرچ کرنے کا حوصلہ بھی دیا تھا. یہ حضرت مصطح بڑے غریب تھے, سیدنا صدیق اکبر ان کی بڑی خدمت کرتے تھے, ان کو بڑے درہم و دینار دیتے تھے. تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے سوچا کیا کیا مصطح نے, میری بیٹی, صرف میری بیٹی نہیں میرے پیغمبر کی عزت ہے, ان پر تہمت لگانے والوں میں شریک ہو گیا. قسم کھا لی ابو بکر صدیق نے کہ میں آئندہ مصطح کی کوئی خدمت نہیں کروں گا. جو اخلاقیات ہوتے ہیں نا, اسلام جن اخلاقیات کی تعلیم دیتا ہے وہ برابری کی سطح پر نہیں ہوتے. اخلاقیات یک طرفہ خیر چاہنے کا نام ہے. بابا نظام الدین نے فرمایا تھا بیٹا لوگ کہتے ہیں جو پھول بچھائے اس کے راستے میں پھول بچھاؤ, جو کانٹے بچھائے اس کے راستے میں کانٹے بچھاؤ. فقیر کا مشرب یہ نہیں ہے. فقیر جو پھول بچھائے گا اس کے راستے میں بھی پھول بچھائے گا, جو کانٹے بچھائے گا اس کے راستے میں بھی پھول بچھائے گا. اب اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی, اور میں نے پہلے کہا تبرسی کہتے ہیں نزلت فی ابی بکر و مصطح بن اساسہ, یہ آیت نازل ہوئی ابو بکر صدیق اور مصطح بن اساسہ کے بارے میں. اس پس منظر میں دیکھیں قسم کھا لی ابو بکر صدیق نے کہ میں ان کی خدمت نہیں کروں گا. اب اللہ پاک نے فرمایا بھلا یاتل اولی الفضل منکم والسعہ, کہ تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اور جو وسعت والے ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں. وَلَا يَعْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ وہ غریبوں کو نہیں دیں گے, مسکینوں کو نہیں دیں گے, مہاجرین فی سبیل اللہ کو نہیں دیں گے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا, انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں, درگزر کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ اب دیکھیے جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کی پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے, میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دوں گا لیکن مصطح بن اساسہ کی خدمت پہلے سے زیادہ کروں گا. اب یہاں پہ ذرا آیت کے الفاظ میں غور فرمانا. وَلَا يَعْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ, سعہ وسعت سے ہے, کشادگی. تم میں سے جو فضیلت والے ہیں اور وسعت والے ہیں انہیں یہ قسم نہیں کھانی چاہیے. لوگ کہتے ہیں وہ لوگ کہ جی اس سے مراد ہے مالی وسعت, کہ جو امیر ہے وہ قسم نہ کھائیں. او بھائی مالی وسعت تو سعہ میں آ گیا. اللہ کا کلام تکرار سے پاک ہے,
اس کا مطلب یہ ہے جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے، اولو الفضل، جن کو اللہ نے فضیلت دی ہے اور مالی کشادگی دی ہے، تو ابو بکر وہ ہے جسے میرا رب فضیلت والا کہتا ہے۔ غور فرمائیے، وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، ابو بکر صدیق وہ ہے جسے میرا رب فضیلت والا کہتا ہے۔ نازل تو ابو بکر کے بارے میں ہوئی ہے نا، اسلوب جمع کا ہے، اسلوب جمع کا ہے، اس کے بھی بہت سے اسباب ہیں۔ پہلی بات یہ ثابت ہو گئی کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جسے میرا رب فرماتا ہے کہ ابو بکر صاحب فضیلت ہے، اور جس کے دل میں ایمان ہی نہ ہو استغفر اللہ، وہ فضیلت والا نہیں ہوتا۔ وہ فضیلت، میں کہا کرتا ہوں کہ قرآن سچا ہے تو یہ لوگ جھوٹے ہیں، یہی وجہ ہے تعریف قرآن کے قول کا، یہی سبب ہے ان کا۔ اس قرآن سے وہ چیزیں ثابت ہو ہی نہیں سکتی جو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ بھلا یاتل اولل الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولل القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، آگے فرمایا ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں۔ دو لفظ ہیں یہاں پر، ایک عفو ایک صفح۔ اگر یہ لفظ دونوں الگ الگ آئیں تو ایک ہی معنی میں ہوتے ہیں معاف کرنا، لیکن عربی والوں کا دعویٰ ہے کہ ہماری زبان میں کوئی لفظ جو ہے، یار گھڑی یہ ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ ایسا نہ ہونا ایک مرتبہ میرے سامنے والی گھڑی خراب ہو گئی، میں درس دے رہا تھا، درس ہوتا تھا 45 منٹ کا، وہ 1.25 گھنٹہ ہو گیا میں درس۔ اللہ اکبر۔ جی، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عربی زبان والوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے ہاں دو لفظ ایک دوسرے کے مترادف نہیں ہوتے۔ عربی اتنی وسیع زبان ہے، اگر یہ لفظ اکٹھے آئے تو پھر عفو اور صفح میں فرق ہوگا۔ عفو کا مطلب یہ ہے جب یہ اس طرح آئے، ہمیشہ نہیں، اس طرح آئے کہ ایک بندہ ہے، اس نے کوئی زیادتی کی ہے، بندے کا دل تو نہیں کرتا کہ اسے معاف کرے، لیکن بندہ کہتا ہے جا یار تجھے معاف کیا، جا یار بس ٹھیک ہے بات ختم ہو گئی۔ اور صفح کہتے ہیں کہ اس کو معاف بھی کر دینا اور دل بھی بالکل صاف کر لینا۔ یہ حکم کس کو دیا؟ ڈائریکٹ، انڈائریکٹ عام ہو جائے تو بات بدل جاتی ہے۔ ڈائریکٹ حکم کس کو دیا؟ سیدنا صدیق اکبر کو۔ آپ کبھی دیوار کو تو نہیں کہیں گے نا ہٹ کے ادھر آ جائے، یہ تو بات ہی نہیں مان سکتی۔ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق کو عفو اور صفح کا حکم دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ابو بکر کی شان یہ ہے کہ وہ معاف بھی کر دیتے تھے اور دل کو صاف بھی کر لیتے تھے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ پھر دیکھیے، اب جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی، ہوتا کیا ہے کہ بندہ کبھی کبھی اپنے غصے میں بہت نقصان کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے لیکن اس کا غصہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات پہ ڈٹ جاتا ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں تاریخ میں۔ جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو سیدنا صدیق اکبر گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، میرے پروردگار میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے معاف فرما دے، میں نے مصطح کو معاف کر دیا۔ تو ثابت ہوا ابو بکر صدیق اپنی انا کی پرستش کرنے والے نہیں تھے، اپنے مولا کے سامنے جھک جانے والے تھے، اپنے مولا کے سامنے جھک جانے والے تھے۔ سامعین محترم، قرآن کریم کی ان آیات میں آپ غور فرمائیں
کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان بیان فرمائی. آخری بات کر رہا ہوں. جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ جب مقرب الہی کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے پلٹ آ میری بارگاہ میں، میرے بندے میں تجھ سے راضی ہو گیا ہوں اور میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو بھی راضی ہو جائے گا. اور جو اقبال نے کہا تھا نا نشان مرد مومن باتو گویم جو مر گایا تبسم بر لبے ہوں، میں تجھے بتاؤں کہ بندہ مومن کی شان کیا ہے. جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اس کے ہونٹوں پہ تبسم ہوتا ہے کیونکہ اس کا رب اس کو بشارتیں دے رہا ہوتا ہے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہوگا جسے یہ آواز دی جائے گی جب اس کی موت کا وقت آئے گا. تو سرکار نے فرمایا سیقال لک ابو بکر، جب تیری وفات کا وقت آئے گا تجھے بھی کریم رب کی طرف سے ایسے ہی آواز آئے گی. اللہ تعالی ہم سب کو شان صحابہ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے.